بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو مائی چینل قصے کہانیاں۔ پیش خدمت ہے کانتا خدیجہ کا ناول حیوان، پہلی قسط۔ آخری پہر، جنوری کے اوائل دن، سردی اپنے عروج پر تھی۔ سرسراتی ہوائیں کسی بھی ذی روح کے حواس سلب کرنے کو کافی تھی۔ ایسے میں وہ ہوڈی پہنے، چہرے کو چھپائے، درخت کی اوٹ میں چھپے سامنے گھر پر نظریں گاڑے بیٹھا تھا۔ اس کا شکار کس قدر قریب تھا اس کی آنکھیں ایک خاص احساس سے چمک اٹھیں۔ شاخوں سے لٹکتا وہ کمرے سے معلق بالکنی میں داخل ہوا۔ بالکنی کا دروازہ اس نے دھیرے سے وا کرنا چاہا۔ جب دروازہ کھل گیا، اس کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ میں امور انوسینٹ، میری معصوم محبت، وہ بڑبڑایا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر سامنے بیڈ پر لیٹے اس مجسمے پر گئی جس نے اسے دن رات بے چین کیے رکھا تھا۔ شیر کی سی چال چلتا وہ دھیرے دھیرے اس کے قریب آیا۔ وہ غور سے اس خوبصورت چہرے کو دیکھنے لگا جس نے اسے اپنا دیوانہ بنا لیا تھا۔ وہ چہرہ اس قدر بری زلفوں کے حالے میں چھپا ہوا تھا۔ اسے یہ زلفیں اپنی رقیب محسوس ہوئیں۔ اس کے بیڈ کے پاس بیٹھتے اس شخص نے اس کے چہرے پر ہلکی سی پھونک ماری جس سے اس کی زلفیں اس کے چہرے سے ذرا سی پیچھے ہوئیں اور بیڈ پر لیٹے وجود پر جنبش ہوئی۔ اس وجود کے چہرے پر پسینے کی ہلکی ہلکی بوندیں نمایاں ہونی شروع ہو گئیں۔ ٹیکسٹونو میں وڈا، میں نے تمہیں یاد کیا میری جان۔ بیڈ پر لیٹے وجود نے کانپنا شروع کر دی۔ یقیناً وہ اس کی آواز پہچان چکی تھی۔ بہت جلد میں تمہیں اپنی زندگی میں شامل کر لوں گا۔ وہ ہلکی سی مسکان لیے اسپینی زبان میں اس کے کانوں میں سیسا انڈیلنے لگا۔ بیڈ پر لیٹے وجود کی آنکھوں سے گرم سیال بہنا شروع ہو گیا۔ جسم جھٹکے کھانے لگا، وہ کانپنے لگی مگر آنکھیں ہنوز بند رہیں۔ شاید وہ وجود اس کو ایک بڑا خواب سمجھ رہا تھا مگر اب کی بار یہ خواب نہیں حقیقت تھی، ایک تلخ حقیقت جو بہت جلد اس کی زندگی کو دوبارہ ویران کرنے والی تھی۔ ایک نظر اس کانپنے وجود پر ڈال کر وہ جیسی چال سے اندر آیا ویسے ہی باہر چل دیا۔ وہ پرسکون ہو چکا تھا جبکہ پیچھے لیٹا وجود ایک بار پھر خاموشی سے آنسو بہائے اپنے اوپر بیتنے والی قیامت کا سوگ منا رہا تھا۔ فجر کا وقت، آسمان پر ہلکا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ دور کہیں ابھی بھی فجر کی اذانیں ہو رہی تھیں۔ سفید شلوار قمیض زیب تن کیے، سر پر ٹوپی لیے، 6 فٹ اور 4 انچ کا قد، ہلکا گندمی رنگ اور چہرے پر بڑی شیو۔ وہ رکوع میں تھا، آنکھیں بند، آس پاس سے بے خبر۔ اس کا وجود خدا کی عبادت میں مصروف تھا۔ سلام پھیرتے ہی بنا دعا مانگے اس نے جائے نماز اپنی جگہ پر رکھ دی۔ اب وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آ کھڑا ہوا، کالی سی آنکھیں اوپر اٹھی۔ غور سے خود کو آئینے میں دیکھنے کے بعد ایک پر اصرار سے مسکراہٹ اس کے چہرے پر آ گئی۔ کالی سرد آنکھیں عجیب سی چمک لیے ہوئے تھی۔ اپنا ٹریک سوٹ اٹھائے وہ واش روم کی جانب چل دیا۔ کانوں میں ہینڈ فری سیٹ کیے، اسے موبائل سے کنیکٹ کیے وہ پارک کی طرف نکل گیا۔ پارک میں آئے اس نے دوڑنا شروع کر دیا۔ اس کی ہینڈ فری کا والیوم اتنا اونچا تھا کہ آس پاس موجود لوگوں کو اس سے الجھن ہونے لگی۔ سپاٹ چہرہ لیے وہ سب سے بے خبر ٹریک پر دوڑ رہا تھا۔ اس کے بائیں کان کے پیچھے سے لے کر گردن کی سائڈ تک ایک بہت بڑا ٹیٹو بنا ہوا تھا۔ وائلڈ لائف، یہ لفظ اس ٹیٹو میں لکھا تھا۔ عجیب سا ٹیٹو مگر پرکشش۔ اچانک وہ اپنے راستے میں رکا۔ اپنے اوپر پڑنے والی نظروں کی تپش بہت اچھے سے محسوس کر سکتا تھا۔ وہ بائیں جانب منہ ہلکا سا موڑا تو ایک ماڈرن مگر کم عمر لڑکی سے نظروں کا ٹکراؤ ہوا۔ سلیو لیس ٹاپ اور گھٹنوں تک آٹا ٹراؤزر، ڈیپ ریڈ لپسٹک، آنکھوں میں لگائے ہرے لینس۔ بلا شبہ وہ بے حد حسین تھی۔ وہ لڑکی یہاں کیا کر رہی تھی اسے اچھے سے معلوم تھا۔ پچھلے ایک ہفتے سے وہ لڑکی اسے خود کی طرف اٹریکٹ کرنے کے جتن میں تھی۔ اس لڑکی کی عمر 19-20 سال سے زیادہ نہ تھی جبکہ مقابل کی عمر 32 سال تھی۔ بلا شبہ تم بہت حسین ہو مگر اس حسن کی زندگی بہت کم ہے۔ اس کے سامنے آتے وہ اپنی کالی سحر انگیز آنکھیں ہری آنکھوں میں گاڑے اسپینی زبان میں بولا۔ اس کے الفاظ مقابل کے خاک پلے پڑنا تھا مگر اس کا لہجہ مقابل تو کافی دیر اس آواز کے سحر میں کھوئی رہی۔ ایسا جادو تھا اس آواز، ایسا سحر تھا۔ سامنے کھڑی لڑکی اس کی زبان کا جادو چل گیا۔
वो पोर पोर इसके सहर में डूब गई। नौजवान के चेहरे पर वही पुरइसरार मुस्कुराहट आ गई। इसका अगला शिकार सामने था, बस अब इंतजार था तो सही वक्त का, सही दिन का। सीमा, सीमा उठ जाओ बेटा, उठकर नमाज पढ़ लो। हुमा इसके सर पर खड़ी इसे उठा रही थी। उठ जाओ सीमा, फजर का वक्त निकला जा रहा है। अब्बा हुजूर भी मस्जिद से आ रहे होंगे। हुमा ने इसे फिर से उठाया। उफ आपी, बस 5 मिनट और, वो करवट लेते हुए बोली। जनवरी के अवाइल दिन, सर्दियों का मौसम, ऐसे में फजर की नमाज। इसका बस नहीं चल रहा था वो कोई जादू की छड़ी घुमाए और फजर का वक्त निकल जाए। हुमा, सीमा के अचानक कानों में इसके अब्बू की आवाज सुनाई दी। हड़बड़ाकर वो अपनी जगह से उछली और दौड़कर वॉशरूम में चली गई। आपी, अब्बा पूछे तो बोलिएगा, वो नफल अदा कर रही है। हुमा को तलकीन करते वो वॉशरूम में बंद हो गई। अचानक इसकी चीख हुमा के कानों से टकराई। क्या हुआ? हुमा ने दिल पर हाथ रखे वॉशरूम के दरवाजे पर खड़े होकर पूछा। ठंडा पानी, वो चिल्लाई। हुमा हंस दी और बाहर चली गई। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। हुमा ने इफ्तिखार साहब को सलाम किया। वालेकुम सलाम मेरा बच्चा। इसके सर पर हाथ फेरते उन्होंने जवाब दिया। अब्बा चाय लाऊं? हुमा ने सर पर दुपट्टा ठीक करते पूछा। हाँ मेरा बच्चा ले आओ। और ये सीमा कहाँ है? उन्होंने अपनी छोटी बेटी के बारे में पूछा। अब्बा वो दरअसल हुमा झूठ नहीं बोलना चाहती थी। नमाज के लिए अब उठी है ना? इनके सवाल पर हुमा का शर्मिंदगी से सर झुक गया। सॉरी अब्बा। हुमा की आंखें नमकीन पानी से भर गईं। किस बात के लिए चंदा? उन्होंने हैरानगी से पूछा। वो मैं झूठ नहीं बोलना चाहती थी। कोई बात नहीं मेरा बच्चा, कभी झूठ नहीं बोलेगा, मुझे इल्म है। अब जाओ और जल्दी से अपने अब्बा को जबरदस्ती चाय पिलाओ। वो हल्का सा मुस्कुराए। जी अब्बा, अभी लाई। आंखों के पोरों को साफ करते वो किचन की जानिब चल दी। इफ्तिखार साहब की बीवी अपने माँ बाप की एक औलाद थी, जबकि इफ्तिखार साहब के अलावा इनकी एक बहन और भी थी। हुमा की पैदाइश के वक्त कुछ पेचीदगियों की वजह से डॉक्टर्स ने इफ्तिखार साहब की बीवी को दोबारा मां ना बनने का मशवरा दिया, मगर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। हुमा की पैदाइश के 30 साल बाद इन्हें फिर से वालिदैन के ओहदे पर फाइज होने का शर्फ हासिल हुआ, मगर इस बार इफ्तिखार साहब की बीवी बच ना सकी और एक खूबसूरत सी भूरी आंखों वाली गुड़िया का वजूद इस दुनिया में लाए चल बसी। हुमा बचपन ही से एहसास थी। इफ्तिखार साहब ने कभी भी दूसरी शादी का ख्याल अपने जहन में ना आने दिया और अपनी बच्चियों की परवरिश बेहतरीन तरीके से की। सीमा थोड़ी लापरवाह सी थी, मगर इसने हमेशा अपने अब्बा के कवायद और कवानीन को अपनाया। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। एक चहचहाती आवाज इसके कानों से टकराई। वो मुस्कुरा दिए। वालेकुम सलाम मेरा बच्चा। मोहब्बत से इसका माथा चूमते वो बोले। नमाज पढ़ ली? जी। हालांकि उन्होंने आम लहजे में पूछा था, मगर सीमा शर्मिंदगी से सर झुका गई। तो फिर आज तो अपनी गुड़िया के हाथ के बने पराठे खाएंगे। वो सीमा को अपने साथ लगाते हुए बोले। अब्बा, आलू के पराठे? सीमा की फरमाइश पर वो मुस्कुराए। हाँ मेरी गुड़िया, गर्मा गर्म आलू के पराठे, वो भी दही और अचार के साथ। चलो शाबाश, अब किचन में जाकर बहन का हाथ बटाओ। वो सर थपकते हुए बोले। अब्बा, चाय बनाऊं आपके लिए? सीमा जाते जाते पलटी। वो आप ही बना रही है, तुम बस गरम गरम पराठों का लजीज नाश्ता बनाओ। चलें बेहतर। वो किचन में चली गई। पूरा घर इस वक्त सुनसान पड़ा था। 9 साल का वो मासूम बच्चा हाथ कानों पर जमाए खौफ से आंखें बंद किए अंधेरे में दीवार के साथ चिपका बैठा था। रोने की वजह से इसका जिस्म लर्ज रहा था। ऐसे में इसे शिद्दत से अपने माँ बाप की याद आ रही थी। भूख से इसका बुरा हाल था। इसका घर वीरान था। ये घर आबादी से बहुत दूर था। अभी थोड़ी देर पहले सब कुछ कितना ठीक था, मुकम्मल था। इसके माँ बाप इसके साथ थे। वो खूब हंसी खुशी इसकी सालगिरह पर मुनक्किद की जाने वाली तकरीब के बारे में बातें कर रहे थे, मगर अचानक सब बदल गया। पूरा घर उल्टा पड़ा था, यूं जैसे कोई तूफान आया हो। हाँ, तूफान ही तो था जो सब कुछ तहस नहस कर गया। मम्मा पापा। इसने हल्की आवाज में अपने माँ बाप को आवाज दी, मगर वो बेजान वजूद क्या सुन पाते।
اس کی فریادیں۔ کانپتی ٹانگوں سے وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا، ہلکے ہلکے قدم اٹھاتا وہ کمرے سے باہر نکل کر ہال میں آیا، جہاں ہر چیز ٹوٹی اور بکھری ہوئی تھی۔ تھوڑی اور ہمت کر کے وہ آگے آیا تو اس کی سانس رک گئی اور حلق خشک ہو گیا۔ اس نے سامنے ماں باپ کی لاشیں پڑی دیکھی، پھٹے کپڑے اور خون سے رنگے بدن۔ اس کا بچے کا رنگ پیلا ہو چکا تھا اور وہ لڑکھڑاتا ہوا ان کے جسموں کے پاس آ گرا۔ جاگنگ سے واپس آ کر وہ ناشتہ بنانے کے غرض سے کچن میں گیا اور 2 منٹ بعد ہی وہ ایک ٹرے اٹھائے لاؤنج میں آ گیا۔ ڈائننگ ٹیبل پر ناشتہ سیٹ کیے وہ اپنی کرسی کھسکا کر بیٹھ گیا۔ ایک گلاس جو لال مشروب سے بڑا تھا اور پلیٹ میں موجود سلیقے سے کٹے کچے گوشت کے ٹکڑے۔ وہ اکیلا ناشتہ کرنے میں مصروف تھا، گوشت کے ٹکڑے منہ میں ڈالے اور ساتھ ساتھ لال مشروب والا گلاس بھی منہ کو لگا لیتا۔ وہ ناشتے سے فارغ ہوا ہی تھا کہ اس کا موبائل بجا۔ نمبر دیکھا تو مینیجر کا تھا۔ کسی کو بھی اسے فضول میں کال کرنے کی اجازت نہ تھی، ضرور کوئی اہم کام تھا۔ کال اٹھائے اس نے موبائل کان سے لگایا۔ السلام علیکم، مینیجر کی آواز کانوں سے ٹکرائی۔ بولو، اس نے سوال کیا اور السلام علیکم کا جواب دینا ضروری نہ سمجھا۔ سر، وہ آپ سے ملنے کوئی مسٹر البرٹو آئے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اسپین سے آئے ہیں اور آپ کو اچھے سے جانتے ہیں۔ مینیجر کی ڈری ڈری سی آواز اسے سنائی دی۔ ایک پر اسرار مسکراہٹ ہونٹوں پر دوبارہ در آئی۔ یہی تو وہ چاہتا تھا، وہ خوف۔ لوگوں کو اس سے ڈرانا اس سے مزہ دیتا تھا، یہ سب۔ اور وہ اب کھڑکی کے پار کھڑا باہر دیکھ رہا تھا جب نظر اسی پارک والی لڑکی پر پڑی۔ اس کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ اس کی لڑکی کی آنکھوں میں موجود حسرت وہ دیکھ سکتا تھا۔ جن نظروں سے وہ اس کے اس عالیشان محل نما گھر کو دیکھ رہی تھی۔ لالچی عورت، وہ بڑبڑایا۔ سر، مینیجر کی آواز پھر کانوں سے ٹکرائی۔ اسے اگلے ہفتے کی میٹنگ کا ٹائم دے دوں؟ مینیجر کو حکم دیتے اس نے کال بند کر دی اور اب سیدھا کنٹرول روم کی طرف بڑھا۔ جب شکار خود شکاری کے پاس آنے کو تیار تھا تو شکاری کو انکار کیسا؟ اس نے سب سے پہلے فوٹیج کو غور سے دیکھا، پھر کچھ رد و بدل کے بعد فوٹیج چینج کر دی۔ پرسکون سا کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے وہ اب سیٹی کی دھن بجانے میں مصروف تھا۔ اس کا شکار اس تک خود چل کر آئے گا وہ جانتا تھا۔ حیا اپنے ماں باپ کی چہیتی اولاد تھی۔ اس کے ماں باپ کا شمار شہر کے رئیسوں میں ہوتا تھا۔ ان لوگوں کو پیسے کی بھوک تھی جو کبھی ختم نہ ہونے والی تھی، اور یہی حال ان کی اولاد کا تھا۔ ان کے 3 بچے تھے، 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا۔ بڑی بیٹی نے اپنی عمر سے دگنے انسان کے ساتھ پیسوں کے لالچ میں شادی کی تھی، مگر سچ تو یہ تھا کہ وہ اپنے شوہر کا کاروبار مزید چمکانے کے لیے دوسرے مردوں کی راتیں روشن کیا کرتی تھی۔ بیٹے نے خفیہ طور پر 5-6 شادیاں رچائی ہوئی تھیں اور جب دل چاہتا جس کی طلب ہوتی اس کے پاس جا کر اپنا دل بہلاتا۔ اب تھی حیا، جو سب سے چھوٹی اور خوبصورت تھی۔ اس کے ماں باپ یوں ہی ہر پارٹی میں اسے سب سے متعارف کروا کر لوگوں سے اس کے حسن کو کیش کرواتے۔ حیا ہر پارٹی میں اپنے ڈیڈ کے دوستوں کو ڈانس کی آفر کرنا نہ بھولتی، اور یوں ہی ڈانس کرتے ہوئے وہ ان سے اس قدر نزدیکیاں بڑھا لیتی کہ سامنے والا اس کی خوبصورتی کا اسیر ہو جاتا۔ حیا بھی اپنی بہن کے نقش قدم پر چلتی، اگر ایک دن پارک میں اس کی نظر ان سحر انگیز آنکھوں سے نہ ٹکرائی ہوتی۔ اور اب بس سب کچھ اسے اس شخص کو حاصل کرنا تھا، اور اب بس کچھ بھی کر کے اسے اس شخص کو حاصل کرنا تھا۔ یہ بات اس نے اپنے ماں باپ کو بھی بتائی تھی، جو خوشی سے پھولے نہ سما رہے تھے۔ بھلا انہیں اور کیا چاہیے تھا؟ یک تو سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائے وہ دھن بجانے میں مصروف تھا جب اس کے کانوں سے گھنٹی کی آواز ٹکرائی۔ وہی پر اسرار مسکراہٹ چہرے پہ در آئی۔ وہ اٹھا اور دروازے کی طرف بڑھا۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے حیا کو پایا۔ وہ دراصل حیا کچھ بول نہ پائی۔
اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھتا وہ اسے چپ کروا گیا اور سائڈ کو ہوتے ہوئے اسے اندر آنے کا کہا۔ حیا اندر آئی تو اس چمکتے محل کو دیکھ کر اس کی آنکھیں بھی چمک اٹھی۔ جب اسے پیچھے سے باہوں میں لے لیا گیا۔ یو لائک اٹ؟ اس کے بال ایک سائڈ کو کرتے ہونٹوں سے اس کے کان کو ہلکے سے چھوتے اس نے پوچھا۔ حیا کے جسم میں کرنٹ سا دوڑ گیا، ایسا پہلے کبھی اسے محسوس نہ ہوا تھا۔ یپ، ویری مچ۔ وہ ارد گرد کا جائزہ لیتے بولی۔ یو وانٹ ٹو راؤنڈ؟ پھر سے سرگوشی نما آواز میں پوچھا گیا۔ حیا کے چہرے پر ایک مکار سی مسکراہٹ آ گئی۔ یہ شور، وائی ناٹ؟ وہ کندھے اچکاتی بولی، جب سامنے کھڑے وجود نے بڑی چالاکی سے اس کی انگلی کو زخمی کر دیا۔ اوہ! حیا ہلکا سا چیخی۔ اس سے پہلے وہ کچھ کر پاتی اس شخص نے اس کی انگلی کو اپنے ہونٹوں سے چھو لیا اور اس کا خون پینے لگا۔ ڈیلیشیس، مزیدار۔ خون کی بوندیں پینے کے بعد اس کی بھوک دو چند ہو گئی تھی۔ حالانکہ ناشتے پر ہی اس نے انسانی خون سے بھرا ایک گلاس پیا تھا، مگر خون کی یہ چند بوندیں بے حد لذیذ تھیں۔ کم اس کا ہاتھ پکڑے وہ اسے اپنے محل کی سیر کروانے لے گیا۔ حیا کے لیے تو وہ واقعی محل تھا۔ پورا محل گھمانے کے بعد وہ اب اسے اپنے کمرے میں لے آیا۔ اس کا پورا کمرہ لال اور کالے رنگ کا امتزاج تھا۔ کیسا لگا میرا کمرہ؟ پیچھے سے اس کی کمر پر اپنا ہاتھ رکھ کے اب وہ دوسرے ہاتھ کی انگلیاں اس کے بازو پر پھیر رہا تھا۔ بہت خوبصورت، سحر انگیز لہجے میں بولی۔ ویسے تمہارا نام کیا ہے؟ حیا نے اچانک اس سے پوچھا۔ مومن۔ وہ ایک لفظی جواب دیتے اس پر جھکا۔ میرا نہیں پوچھو گے؟ حیا تھوڑا فاصلہ برقرار رکھتے پوچھنے لگی۔ نہیں۔ وہ دوبارہ اسے قابو میں لیتے اس پر جھکتا چلا گیا۔ حیا مسکرا دی۔ آخر کار اس نے اسے حاصل کر لیا۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اس نے حیا کو خود سے تھوڑا دور کیا۔ اب برداشت ختم ہو رہی تھی۔ انسانی جسم کی بھوک بڑھ گئی تھی اس میں۔ وہ جلد از جلد اس کے خون اور گوشت سے اپنے ڈنر کا اہتمام کرنا چاہتا تھا، مگر اس سے پہلے اپنی نفس کی بھوک مٹانے میں بھلا کیا برائی تھی؟ ایک شیطانی مسکراہٹ اس کے چہرے پر آ گئی۔ اسٹا نوچ ٹو الٹیما نوچ ڈی بینڈیشیس۔ آج کی رات تمہاری زندگی کی آخری حسین رات ہوگی۔ اس پر جھکتے وہ مخمور لہجے میں بولا اور اسے اپنی باہوں میں قید کر لیا، مگر حیا کو اس کی بات سمجھ ہی کہاں آئی تھی۔ وہ تو ایک بار پھر اس لہجے کی اسیر ہو گئی اور اپنا آپ اسے سونپ دیا۔ ماما یا پاپا؟ اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھے اس نے انہیں ہلانے کی کوشش کی۔ پیاس اور بھوک سے برا حال اسے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ جب اس نے اپنے ماں باپ کے جسم سے بہتے خون کو دیکھا، وہ اب اپنی پیاس پر قابو نہ پا سکا اور اپنے باپ کے جسم پر جھکتے خون سے خود کی پیاس بجھانے لگا۔ کتنا عجیب تھا اس کا ذائقہ اور کتنا لذیذ۔ اب کی بار وہ اپنی ماں کے بدن پر جھکا اور خون پینے لگا۔ مزید خون حاصل کرنے کے لیے اس نے ان کے مردہ جسموں پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا، جس سے خون ابل ابل کر باہر نکل رہا تھا، اور وہ تو کبھی اپنی ماں کا خون پیتا تو کبھی باپ کا۔ پیاس مٹ گئی مگر بھوک ابھی بھی لگی تھی۔ اس کے ماں باپ کے جسم کے کچھ حصے علیحدہ سے کٹے ہوئے تھے۔ وہ رینگتا ان کی طرف بڑھا۔ پہلے اس نے ناک سے اسے سونگھا اور پھر کھانا شروع کر دیا۔ اتنا لذیذ گوشت اس بچے نے پہلے کبھی نہیں کھایا تھا۔ اس کی بھوک مزید بڑھ گئی اور وہ ایک جانور کی طرح گوشت پر ٹوٹ پڑا۔ اس دن ہوا تھا ایک معصوم بچے کا خاتمہ اور ایک حیوان کا جنم۔ کچھ دیر بعد اسے گھر کے باہر سے کچھ آوازیں محسوس ہوئیں۔ پولیس کے 3-4 لوگوں کے ساتھ اس کا دوست اور اس کے والدین کے ماں باپ ان کے گھر داخل ہوئے۔ اندر داخل ہوتے ہی البرٹو کی ماں باپ کی آنکھیں حیرت سے کھل گئیں۔
وہ مردہ وجود اس قدر بدتر حالت میں نظر آئے۔ پھر ان کی نظریں اس بچے پر پڑی جو خود خون میں لت پت تھا اور آنکھوں میں آنسو تھے۔ مومن، اسے اپنے نام کی پکار سنائی دی اور اندھیرا اس پر حاوی ہو گیا۔ مومن کی آنکھیں کھلی تو خود کو ہسپتال کے بیڈ پر پایا۔ رخ موڑ کر دیکھا تو سامنے البرٹو کے ڈیڈ صوفہ پر بیٹھے اخبار کی ورق گردانی کر رہے تھے۔ مومن کو جگتا پا کر وہ تیزی سے اس کی طرف لپکے۔ انہوں نے پکارا اور مومن کی ان سحر انگیز کالی آنکھوں کو دیکھا جو بجھ چکی تھی۔ آنکھیں سرد ہو گئی تھیں۔ میڈیکو میڈیکو، ڈاکٹر ڈاکٹر۔ کمرے سے باہر نکل کر وہ ڈاکٹر کو بلا لائے۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر اندر داخل ہوا اور مومن کو چیک کرنے لگا۔ الٹوڈیویا ایسٹا اینڈ ٹروما ڈی لو کونٹریو ٹوڈو اسٹابینو۔ یہ ابھی بھی حادثے کے زیر اثر ہے، اس کے علاوہ سب ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر کے تسلی دینے پر انہیں بھی سکون ہوا۔ کونڈو سیرا ڈیڈو ڈی آلٹا، یہ ڈسچارج کب ہوگا؟ انہوں نے سوال کیا۔ کنڈیشن کے حساب سے 2 دن تک۔ ڈاکٹر کی بات پر وہ سر ہلا گئے۔ ڈاکٹر جا چکا تھا اور اب وہ مومن کے پاس آ بیٹھے۔ کوموٹی سینٹس کیسا محسوس کر رہے ہو؟ انہوں نے پوچھا۔ مولٹا، ٹھیک، مومن نے ایک لفظی جواب دیا۔ مومن بہت باتونی لڑکا تھا مگر اس وقت وہ کچھ نہ بولا۔ مسٹر ٹامس البرٹو کے ڈیڈ سر ہلا کر رہ گئے۔ سلائیڈنگ ونڈو کے پاس کھڑا وہ آسمان پر پورے چاند کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے اس وقت صرف ٹراؤزر اور کالی بنیان پہن رکھی تھی جب حیا نے پیچھے سے آ کر اسے گلے لگا لیا۔ مومن نے مڑ کر دیکھا تو اس کی نظریں حیا کے وجود کے آر پار ہو گئیں۔ حیا جو نائٹی پہنے ہوئے تھی، اس میں اس کے جسم کے خد و خال واضح طور پر نمایاں ہو رہے تھے۔ مومن نے ایک ہاتھ سے اس کی کمر کو پکڑتے خود کے قریب کر لیا۔ اس کی بے جان نظریں اس وقت حیا کے چہرے پر گڑی ہوئی تھی۔ حیا مسکرا دی۔ حیا اپنا ہاتھ اٹھائے اس کے چہرے پر پھیرنے لگی اور خود کو اس کے قریب کرنے لگی۔ مومن کے کانوں سے اذان کی آواز ٹکرائی۔ اس نے ایک جھٹکے سے حیا کو خود سے دور کیا۔ کیا ہوا؟ حیا پریشان ہوئی۔ عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا ہے، پہلے وہ پڑھ لیں، مومن نے بتایا۔ او گاڈ، حیا بڑبڑائی۔ کچھ کہا؟ مومن نے آنکھیں چھوٹی کرتے ہوئے اس سے پوچھا۔ نہیں، وہ دراصل تم پڑھ لو۔ میرا حلیہ میرے ہاتھوں پر نیل پالش لگی ہے نا؟ اس بات پر مومن طنزیہ مسکرایا اور کمرے سے باہر کی راہ لی۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ حیا نے سوال کیا۔ دوسرے کمرے میں نماز پڑھنے۔ تو یہاں پڑھ لو۔ نہیں۔ کیوں؟ حیا نے پوچھا۔ یہ جگہ اب پاک نہیں رہی۔ اگر حیا کو سمجھنا ہوتا تو سمجھ جاتی کہ وہ شخص اس کی ذات کو 2 کوڑی کا کر گیا تھا۔ ایک تھپڑ تھا جو اس کے چہرے پر پڑا تھا۔ اس جگہ کو کیا ہوا ہے؟ وہ حیرانگی سے اس جگہ کو دیکھنے لگی۔ السلام علیکم۔ لاؤنج میں داخل ہوتے ہی سیرت پھپھو نے ان تینوں باپ بیٹوں کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام، سب نے جواب دیا۔ اللہ، سیرت پھپھو! سیما خوشی سے چہکتی ان کے گلے لگ گئی۔ ماں صدقے جائے میرا بچہ۔ انہوں نے محبت سے اس کا ماتھا چوما۔ السلام علیکم جواد بھائی۔ اس نے پھپھو کے ساتھ کھڑے جواد کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام گڑیا۔ اس کے سر کو تھپکتے ہوئے بولا۔ السلام علیکم۔ ہما نے بھی دھیمی آواز میں سلام کیا۔ یہ آواز جواد کو مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ وعلیکم السلام، جواد نے بھی دھیما سا جواب دیا۔ ہما میرا بچہ، پھپھو نے محبت سے اس کا ماتھا اور گال دونوں چومے اور اب افتخار صاحب کے پاس جا بیٹھی۔ السلام علیکم ماموں، جواد نے سر آگے کیا۔ وعلیکم السلام بیٹا، کیسے ہو؟ انہوں نے پوچھا۔ اللہ کا شکر، بالکل ٹھیک، وہ تمیز سے بولا۔ خیریت سیرت، تم اتنی رات میں یہاں؟ انہوں نے پوچھا۔ جی بھائی صاحب، بالکل خیریت، بلکہ خوشی کی بات ہے، کہتے ہی انہوں نے مٹھائی کا ٹوکرا ان کے سامنے رکھ دیا۔ اللہ، مٹھائی!
कसम से कुछ मीठा खाने को बहुत दिल चाह रहा था। सीमा ने तेजी से गुलाब जामुन मुंह में रख लिया। सब इसकी हरकत पर हंस दिए। दरअसल भाई साहब, जवाद की प्रमोशन हो गई है। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है भाई, बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। वो उठकर इसके गले लग गए। शुक्रिया मामू जान। भाई साहब, दरअसल मुझे आपसे एक और बात भी करनी है। सीरत पुप्पो थोड़ा हिचकिचाई। हाँ कहो सीरत, उन्होंने इजाजत दी। भाई साहब, अब जैसा कि हुमा की पढ़ाई भी मुकम्मल हो चुकी है और जवाद भी अच्छा कमाने लग गया है, तो मैं रुखसती के बारे में सोच रही थी। उन्होंने बात पूरी की। इफ्तिखार साहब सोच में पड़ गए, जबकि हुमा और सीमा दोनों कमरे में चली गईं। वो तो ठीक है सीरत, मगर वो रुके। मगर क्या? सीरत पुप्पो ने पूछा। 4 साल पहले ही हुमा और जवाद दोनों की दिली रजामंदी पर इनका निकाह कर दिया गया था। मुझे कुछ होता है सीरत, अभी कल ही की तो बात है कि मैंने इसे थामा था और जब वो मेरी बाहों में आई थी, और आज इसकी शादी। आंखें नम हो गईं। आपने सही कहा भाई साहब, मगर ये वक्त तो एक ना एक दिन आना ही था ना। सीरत पुप्पो ने हकीकत दिखाई। एक और बात भाई साहब, वो दरअसल रुखसती अगर इसी हफ्ते हो जाए तो। इस हफ्ते मतलब 2 दिन बाद? इतनी जल्दी? इफ्तिखार साहब हैरान हुए। जी भाई, दरअसल वो 1 माह बाद जवाद की पोस्टिंग दूसरे शहर हो जाएगी और फिर मैं अकेली। ऐसे में मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी जल्द से जल्द अपने घर आ जाए। मगर इंतजामात? वो कश्मकश में थे। भाई साहब, ज्यादा खर्चा करने की तो कोई बात नहीं होगी। बस सादी सी रुखसती होगी, 4 लोग आएंगे और ब्याह कर ले जाएंगे। और वैसे भी भाई साहब, हमें कौन सा जमाना जाहिलियत की तरह जहेज लानत की फिक्र करनी है। उन्होंने जिस हिसाब की बात की थी, इससे तो पक्का तय था कि रिश्ता तय कर रहे हों। मगर सादा सी शादी का सुनकर दरवाजे पार खड़ी सीमा का मुंह बन गया। लो भला, ये भी कोई बात हुई? सादी सी रुखसती, हद है भाई। कमरे में दाखिल होते सीमा ऊंची आवाज में बुड़बुड़ाई। हुमा को ख्वाबों ख्यालों की दुनिया से बाहर घसीट लाई। तो इसमें क्या मसला है? सही तो है, हुमा बोली। तुम तो रहने ही दो, कंजूस फौजी की कंजूस बीवी। सीमा जल भुन गई। सीमा, ऐसे